अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त और बहुत तवील दलाइल में 1 बजे से लेके 4 बजे तक इस बात पर कि फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए या नहीं। बहुत दिलचस्प और तवील दलाइल हुए। इरफान कादिर साहब ने अपने दलाइल दिए और उसके बाद जो सबसे मौसर और इफ़ेक्टिव आर्गूमेंट थे वो थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एडवोकेट मंसूर के, जिन्होंने बहुत खूबसूरत ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन जो था ये नया इलेक्शन नहीं था बल्कि पहला इलेक्शन जिसमें पीटीआई के 25 लोग डीसीट किए गए थे उसकी कंटिन्यूएशन में रन ऑफ इलेक्शन था। अगर अदालत ये होल्ड करती है कि ये अरकान के वोट ख़त्म नहीं होंगे, गिन शुमार होंगे, तो फिर जो पहला इलेक्शन है उसके तहत हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बरकरार रहते हैं। और अगर अदालत ये होल्ड करती है कि वोट शुमार नहीं होंगे तो भी वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ हैं, जैसा कि ये मौजूदा रिज़ल्ट है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो पार्टी लीडर है, यही पार्टी लीडर का अहम किरदार होता है, क्योंकि लोग पार्टी हेड को वोट देते हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं देते। अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपना फैसला करने लगे तो फिर तो पार्टी हेड तो बिल्कुल रिडंडेंट होकर रह जाएगा। और इस वाले से उन्होंने फैसला ख़ुद अदालत का पेश किया, जो नवाज़ शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के लिए सदारत मिल था और उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उससे कंसेंट किया था और पार्टी लीडर की अहमियत उजागर की थी। इस वक्त समात में दूसरी जानिब से अली ज़फ़र का कहना था कि फुल कोर्ट बनाना वक्त का ज़िया है और ये मौजूदा बेंच मुकम्मल अहल है, ये पहले ही फ़ैसला तस्लीम कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग सही दी या नहीं दी, उसको लेटर टाइम पे मिला नहीं मिला, पार्लिमानी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस पहुंची थी बर वक्त या नहीं। इन चीज़ों को तय करने के लिए फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। समात मुकम्मल हो गई है और 5:30 बजे अदालत आकर अपना ये फ़ैसला सुनाएगी कि क्या यही बेंच समात करेगा, लार्जर बेंच बनेगा या फुल कोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने भी समात तफसील से सुनी और देखी। एजाज साहब, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे कोर्ट में। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि मुतालबा बताया और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट ही होगी और इससे कम पे कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। इस समात के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, और अगर फुल कोर्ट नहीं बनती या लार्जर बेंच बनता है तो फिर आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए, एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें अपना वक़ार जो है वो ज़रा खो चुकी हैं। अदालतों में मैं पिछले 10-12 साल से ये मेरा चीज़ों को देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि पिछले 10-12 साल से जब भी कोई अहम नौइयत का आइनी और कानूनी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है या इवन के किसी हाई कोर्ट में जाता है, तो फ्रूट बेचने वाला, होटल वाला, जिससे भी बात करें, रक्षा ड्राइवर इवन के, वो आपको हतमी फ़ैसला बता देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे टेम्पर्स बहुत हाई हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई की ये कोशिश है कि लार्जर बेंच ना बने, हुकूमत की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि फुल कोर्ट बने। अब आज की जितनी भी मैंने सुनी है समात, देखी तो नहीं, सुनी है, क्योंकि मैं कोर्ट रूम से बाहर था, कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर था। एक जज साहब का की ये असर्शन थी कि जी जो कुछ भी उन्होंने कह दिया बस वो 23 जुलाई के फैसले पे वही हतमी है और उससे हटकर कुछ चीज़ नहीं हो सकती। और वो बार बार उनके जो सवालात थे, जो दलाइल थे और फिर जो तासुर था, उससे वो यही मिल रहा था कि जो पार्लिमानी पार्टी है वही असल पार्टी है और जो पार्टी हेड है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि सवाल ये मौजूद है कि पार्लिमानी पार्टी कौन बनाता है, पार्लिमानी पार्टी का पार्लिमानी लीडर कौन मुकर्रर करता है, उसको हटाता कौन है, वो पार्टी हेड ही हटाता है। तो ये सवाल तय करना है। फिर उसके अलावा जो बुनियादी तशरीह है जिस पर कुछ मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तशरीह जो है आर्टिकल 63A की, जिसके मुताबिक लोग नाअहल हुए हैं, डीसीट हुए हैं, नाअहल तो नहीं हुए, डीसीट हुए हैं, उसके बारे में एक वजाहत भी आनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 23 जुलाई का जो तशरीह वाला फ़ैसला है उसको रीराइट करना है, एक तरह से उसको अमेंड करना है एक तरह से। तो ये क्वेश्चन फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये सेटल करना होगा आज सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त जिस नहज पर है, जिस प्रेशर में है,
وہ پی ٹی آئی کا بھی دباؤ ہے، ظاہر سی بات ہے دوسری جانب سے، اور حکومت کا بھی دباؤ ہے عدالت پر. عدالتوں کو بغیر دباؤ کے کام کرنا چاہیے اور عدالتیں کہتی بھی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کئی فیصلے دباؤ کا نتیجہ دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 11 رکنی بینچ بنا دیا جائے فل، اور کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ فل بینچ کی طرف چلی جائے، فل کورٹ کی طرف چلی جائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ فل بینچ 11 رکنی بینچ جیسا بنا دے گی. وکلا کی اکثریت کا خیال بھی یہی کہ شاید بڑا بینچ بن جائے، فل کورٹ مشکل ہے، لیکن بڑے بینچ کی صورت میں تو کیا پی ڈی ایم کو نقصان نہیں ہوگا، اور کیا وہ اس بڑے بینچ کو ایکسیپٹ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نمبر 1، لیکن پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے، پی ڈی ایم کی جو پچھلے کچھ دن سے سیشنز ہیں، پی ڈی ایم کا جو موقف سامنے آ رہا ہے، وہ اگر فیصلہ ان کی منشا کا نہ آیا تو پھر اگلی حکمت عملی تیار ہے. اگلی حکمت عملی کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. نہیں جیسا یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بینچ ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اس کا فیصلہ تسلیم نہ کریں. ان کو اگر آبجیکشن کرنا ہوگا تو بینچ کی کمپوزیشن پہ ہی کریں گے کہ فل کورٹ بنائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بینچ کی اس کے اوپر تشکیل پر اعتراض کرے گی، لیکن انڈر پروٹیسٹ اس کو اسے قبول کرنا ہوگا. وہ یہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کے یا حکومت کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس کو مشورہ دیں گے، اور حکومت کے لیے بھی ممکن ہو کہ وہ پروسیڈنگس جیسا آپ کا خیال ہے کہ شاید بڑا بینچ بھی پی ڈی ایم قبول کر لے گی. سر آپ کی ریڈنگ کیا ہے، کیا کورٹ کرنے جا رہی ہے، فل کورٹ بنائے گی؟ دیکھیے کورٹ اس بات پہ تو آ چکی ہے کہ جناب اس میں جو کوشچن ہے کوئی ایسا لیگل کوشچن انوالو نہیں ہے. اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ آیا ڈپٹی اسپیکر نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اپنی رولنگ کا انعقاد کیا ہے، آیا اس کی انٹرپریٹیشن درست کی ہے یا نہیں. لیکن شروع میں ہی کوئی 10-12 جو پرانے صدور ہے سپریم کورٹ بار کے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ اس میں تشکیل دیا جائے، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب اگر ہم آپ کی بات مانتے ہیں تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ ہم آپ کے پریشر میں آ گئے اور ہم نے ایک فل کورٹ تشکیل دے دیا. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے، جو میری ریڈنگ آپ نے پوچھی، لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے گا، چاہے وہ 5 رکنی ہو، اور اس کے بعد اس کا جو آنسر ہے وہ 5 رکنی بینچ دے دے گا کہ کیا آئین کا آرٹیکل 63(1)(b) اس کو جو ان کی پارلیمانی کمیٹی ہے اسے اختیار دیتی ہے، یا ایک صدر پارٹی کو اختیار دیتی ہے، جس کا خط ڈپٹی اسپیکر جیب سے نکالتا ہے اور کہتا ہے آئی ہیو جسٹ ریسیوڈ، کہ مجھے ابھی ملا. بھائی آپ کو ابھی کہاں سے ملا؟ آپ تو یہ دروازے بند ہیں، ساتھ لے کے آئے تھے، کہاں سے لے کے آئے تھے؟ تو کوئی مشکل پرپوزیشن نہیں ہے، ڈیسائیڈ ہو جائے گی. صرف نمبر اب اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ 3 کرتے ہیں یا 5 کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر انالسٹ ہیں، سپریم کورٹ کے کیسز میں ماہر ہیں اور تجزیے کرتے رہتے ہیں. اسناد صاحب، اگر کورٹ جاتی ہے فل کورٹ کے بجائے لارجر بینچ کی طرف، تو آپ کیا اس کا کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ لارجر بینچ تو چانسز ہیں، فل کورٹ کے کوئی چانس نہیں ہے، اور کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم خیال ججز کی بات ہو رہی ہے، لائک مائنڈڈ ججز کی ہو رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کہ بینچ کنڈکٹ کر رہی تھی پروسیڈنگ، تو اس سے بڑا واضح چیزیں تھیں کہ جو ہے وہ کاؤنٹر جس طریقے سے اتحادی جماعتوں کے وکلاء کو آگے سے سوالات، اور دوسری طرح علی ظفر آئے تو ان کو جس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ مختلف الخیال ججز بینچ تو ہونے چاہیے، چاہے وہ اسپیشل بینچ 3 رکنی ہو. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی ایم نون لیگ نے باتیں باہر بڑی کی ہیں کہ جی ہم کچھ ججز ہیں ان کو تعیار نگران جج بنا دیں، ہم یہ ہے وہ ہے، لیکن آن دا ریکارڈ کسی جج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور صرف یہ کہا گیا کہ فل کورٹ بنائیں. اعتراض نہیں کیا گیا. اس کی اچھی بات بھی ہے کہ لیکن ججز کو بھی اب اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے. جب آپ پہ اعتراض نہیں لگا تو اب خود ہی جو ہے وہ اس طرح کی پرسپشن امپریشن نہ دیں جس سے کوئی پارٹیزن کا تصور. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر مطلب پی ڈی ایم کا مطالبہ نہیں مانا جاتا؟ ویسے تو انہوں نے بڑا لیگلی آرگو کروایا ہے کیس، اور میں بہت متاثر ہوں سپریم کورٹ بار کے وکیل کے آرگومنٹ سے، جنہوں نے تقریباً کنونس کر لیا تھا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر نہیں بنتی تو کیا پی ڈی ایم اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ یا میرا نہیں خیال. وہ تو وہاں ایک یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ ہم آگے بائیکاٹ کر دیں.
تو اندازہ ہے سپریم کورٹ کو بھی، میرا خیال ہے وہ لارجر بینچ بنائیں گے. اس وقت جو 7 ججز ہیں اسلام آباد میں وہ ان کی پی ٹی آئی کو بھی سوٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہیں سوائے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ. تو یہ تو پی ڈی ایم کو نقصان ہو جائے گا، مزید ہم خیال جا دیں گے اور ایک صرف مخالف خیال والا جج دیکھیں ہوگا. اب یہ بات یہاں رکے گی نہیں راشد صاحب کہ آپ نمبر بڑھا دیں. ہاں. بات یہ ہے کہ نمبر جو آپ انکلوڈ کر رہے ہیں وہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ریفلیکٹ کرتے اور ہیں، وہ چیز بڑی لگتا ہے ایسا ہے کہ جو پھر پی ڈی ایم بائیک آؤٹ اور پھر گورنر رات کی طرف جانے کا جو اس نے اعلان کیا ہے شاید اس طرف چل پڑے. پوائنٹ آف نو ریٹرن بظاہر نظر آ رہا ہے. جی بالکل میرا خیال ہے کہ لیکن دیکھیں ججز کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ اگلا الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کے خلاف اینٹی ججز پہ کے نیریٹو پہ بنایا جائے. بے شک وہ جھوٹا ہی ہو، سچ بھی ہو، لیکن نیریٹو سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کی یہ بہتر یہ ہے کہ وہ کریں جو ہے وہ ایسا تاثر نہ دیں کہ جو ہے وہ لائک مائنڈیڈ بینچز. ججز کو ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ لائک مائنڈیڈ بینچ بن رہا ہے یا پی ڈی ایم کی بات نہیں مانی جا رہی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا الیکشن اینٹی جوڈیشری الیکشن ہو جائے. بہت خطرناک صورتحال ہوگی اگر ایسا ہوگا. ناظرین دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش اور سسپینس، وکلا اور میڈیا بھرپور تعداد میں. جب پھر پولیٹیشین بھی آئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ میں موجود تھے جن سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم تو بڑے فل کورٹ کے لیے آئے ہیں اور فل کورٹ سے کم پہ کسی صورت میں نہیں مانیں گے. دیکھتے ہیں 5:30 بجے جب کورٹ دوبارہ آئے گی تو کیا فیصلہ سنائے گی. تب تک کے لیے زیادہ دیجیے. راشد حبیب کو نئی اپڈیٹ سے بھی آپ کو فوری آگاہ کیا جائے گا. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. اللہ حافظ.